پچھلے 5 دن 4 دن میں جو پیش رفت طالبان نے کی ہے اور جس صورت سے جس تیزی سے جس کو لائٹننگ پیس کہا جاتا ہے اور پورے افغانستان کے 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا میں ماؤنٹینس ایریا ہے رگڈ ایریا ہے وہاں پر جس طرح سارے کا سارا ٹیک اوور کیا ہے اس میں بہت جسے کہتے ہیں نا اس سے پورا اٹس اے گیم چینجر. اچھا سب سے ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر عمران خان کہ عمران خان صاحب نے جولائی 2019 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کے سامنے بیٹھ کر کسی اور لیڈر میں تھرڈ ورلڈ کے یا کسی بھی ورلڈ کے کسی لیڈر میں اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے بیٹھ کے یہ کہا جائے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے پولیٹیکل سلوشن ہے. اور میں بھی ایک بات آپ کو اس بابت بابر کروا دوں کہ طالبان نے پہلے ہارٹس اینڈ مائنڈ کی وار جیتی امریکن سے لوگوں کے دل جیتے تھرو ویلفیئر بائی ہیلپنگ دیم بائی پرووائڈنگ دیم سوئفٹ جسٹس. اور ایک ایک گاؤں ایک ایک محلے میں ایک ایک شہر میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنا جب سیٹ اپ کر لیا ونس دے ور ایبل ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دا پیپل آف افغانستان اس کے بعد جا کے ان کی ملٹری جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ان ٹو سکسیس. اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ملیٹریلی انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا. پھر ملیٹریلی نہیں کیا لوگوں نے انوائٹ کیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ورنہ اتنا بلڈ لیس ٹیک اوور ہو ہی نہیں سکتا ہے فار سچ اے لارج کنٹری. چھوٹا سا آئلینڈ ہو جزیرہ ہو تو میں شاید یہ بات مان لوں. تو ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر عمران خان کہ ویژنری ہیں ان کو تبھی لوگ طالبان خان بھی کہتے رہے. بہرحال انہوں نے جس جرت سے اور جتنی اسٹریٹ فارورڈنیس سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا دیٹ وہ ایک قابل ستائش جسے کہتے ہیں نا کہ ایفرٹ تھی. ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر عمران خان. A peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, excuse me, what the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that progress, but a lot of great things are happening. A lot of things are happening for the United States, and I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too. پھر ایک ابھی ہم آپ سے ویڈیو شیئر کریں گے فاکس نیوز پہ ایک ریٹائرڈ جنرل یو ایس آرمی کے جنہوں نے اپنا انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے ان سے کویشچن کیا گیا کہ داعش کے اگینسٹ امریکن فورسز عراق میں اور شام میں کامیاب ہو گئی ہیں آئیسس کے خلاف تو یہ افغانستان میں کیوں نہیں امریکن فورسز اس طرح جیت رہی ہیں یا فتح یاب ہو رہی. تو اس کا جواب دیا ریٹائرڈ جنرل نے کہ صرف ایک ورڈ ہے اینڈ دیٹ ورڈ از پاکستان. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا روحانی طور پر اور باقی دعاؤں میں اور کسی نہ کسی طریقے سے تو حصہ ڈلا ہے. تو بہرحال ہیٹس آف ٹو پاکستان. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Better bomb. Better put the big love with the. اس طرح امریکن سوشل میڈیا پہ آنے والی ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے جس میں واضح طور پر وہ امریکن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے امریکن نے وار تو لوز کی ہے لیکن امریکن کانٹریکٹرز اور ٹھیکیداروں نے اربوں روپیہ کمایا, امریکن کمپنیز نے اربوں ڈالر کمائے, امریکن اور جو ان کے کانٹریکٹرز تھے انہوں نے اسی طرح اربوں روپیہ کمایا, اربوں ڈالر کمائے ہیں. تو ٹھیک ہے امریکن لوگ اور ٹیکس پیئرز یا امریکن خون تو رائگاں گیا. بہرحال امریکی کمپنیوں نے اور ٹھیکیداروں نے کانٹریکٹرز نے اور ان لوگوں نے خوب مال بنایا ایٹ دی کاسٹ آف دا ٹیکس پیئرز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور جو امریکن فوجی تھے جن کو نے اپنی جانیں دی, ہزاروں جانیں دی, ہزاروں لوگ اس سے زخمی ہوئے, ابھی ان کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں وہاں امریکہ میں جو کہ کیجولٹیز اور زخمی لوگ افغانستان سے واپس امریکہ گئے ہیں. اب یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر لیں. Of course the media is calling Afghanistan a failure. A failure to what? A failure of what?
Here's the thing to think about and recognize. It wasn't a failure for American business interests. It wasn't a failure for the military contractors. It wasn't a failure for George Bush or Barack Obama. They both served 2 terms as president instead of being charged with war crimes. So for many interests and people, Afghanistan was a rousing success. Who lost? We lost. American troops died, not for democracy, but for our true system, neoliberal imperialist capitalism. Remember, when we invade a country, yes, the military invades, but they are paving the way for the true invasion. American business interests, harvesting the crops, drilling the oil, mining the resources. This is what is euphemistically called nation building. So who lost? Sure, we did. We wasted our tax dollars to sponsor this amoral, immoral profiteering, and we lost friends and family, and some of our humanity, and blood lost. Blood spilled, because blood has no value to these greedy profiteers. It's an endless resource to be squandered, to run in the streets. American blood, Afghani blood, male blood, female blood, and the blood of children. Worthless to the government, worthless to the military contractors, worthless to the American business interests, all of whom believe there is always an endless supply of blood. Who are these companies? They are companies whose names you recognize. Lockheed, Honeywell, Raytheon, and dozens of companies you've never heard of. They hide in the shadows, profiting from death. And this was a private war, fought by the corporation called the Military Industrial Complex, Inc. And the workers? Minimum wage? Expendable? They're called soldiers, but they are just employees. So stop and ask yourself, what are we doing in wars in Iraq and Somalia and Libya and Syria and elsewhere? We are making money the old-fashioned way by destroying countries. अब हम आपसे सोशल मीडिया पे कुछ शेयर होने वाली पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। उनमें एक संडे को जो 14 अगस्त था, CNN रिपोर्टर किस तरह पोज कर रही है, और 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल टेक ओवर कर लिया तो वो किस तरह पोज कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा फिर CNN की एक हेडलाइन आई है कि CNN प्रेजेंट तालिबान फॉर वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग अटैक, यानी कि जब वो काबुल में दाखिल हुए हैं तो जो इनके कमांडोज थे तालिबान के, उन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। अच्छा, अफगान आर्मी क्यों फेल हुई? अफगान आर्मी फेलियर के लिए कुछ वजूहत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगान आर्मी के तकरीबन 66,000 उनके फौजी जो है ना वो पिछले 10-15 सालों में मारे गए तालिबान के हाथों। एक तो मोरल लो होने का उनका ये भी वजह थी, लेकिन दूसरी एक वजह ये भी थी कि जो जितने सिपाही थे वो तो पश्तून थे, लेकिन उनके ऊपर अफसरान जो है ना वो उन्होंने ताजिक और हज़ारा और इनको लगाया था, उज़्बेक्स को। अब तो खैर हज़ारा, उज़्बेक और ताजिक ये भी तालिबान के साथ मिल गए हैं। लेकिन एक तीसरी वजह जो US आर्मी की नज़र में है कि ये क्यों हारे हैं, क्योंकि इनका फोकस नहीं होता था। ये भूल जाते थे, ड्यूटी पे आए हैं हेलमेट के बगैर आ गए हैं, ड्यूटी पे खड़े हैं, उनको गन का बताया है कि आपने गन इस तरफ करनी है, वो दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते थे। उनमें चूंकि तालीम की कमी थी और मोटिवेशन की कमी थी, क्योंकि एक अमरीकी फ़ौजी के मुताबिक आप भी वीडियो में देखेंगे वो कह रहा है कि इसके 13 बच्चे हैं, क्या करें। तो बात यह कि अनफिट लोगों को लिया गया, कुछ अच्छे ट्रेनिंग भी की गई, लेकिन इस वजह से अमेरिकन अफगानिस्तान की फ़ौज जो है वो पसपा हो गई, हार गई और हथियार फेंक कर भाग गई। ये अब आप वीडियो लहजा करेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। Not ready. You don't have a helmet on. Najib doesn't have a rifle right now. How is he ready? It's like having 26 kids that I have to watch after. It really is. Ready would be on the road, staged, ready to move at 8:30. I think if they introduced drug testing to the Afghan army, we would lose probably 3/4 to maybe 80-85% of the army. It requires telling them almost 30 times, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. Come on, let's go. Building up Afghanistan's army is one of the mainstays of the US exit strategy from this war. It now stands at around 80,000 soldiers, but President Obama recently announced he wants to triple that number.
These US Marines are embedded tactical trainers, also known as ETTs, and their job is to mentor the fledgling Afghan army. Check your soldiers, make sure they're good. Someone's got a helmet on backwards. They all still got their weapons slung on their shoulders like it's not a fucking combat patrol. I know we're supposed to advise them and everything like that, but they're supposed to be able to conduct tactical operations without us. So if I wasn't standing here right now, it makes me wonder if a dude in a bright blue shirt would be going into the mountains, and he probably would be. You get over here and you walk into a whole squad of ANA smoking hashish. Assalamu alaikum. They don't understand that the use of drugs, it affects the way that they accomplish their mission. Ultimately, it affects their ability to protect their nation and get Afghanistan on its feet. Assalamu alaikum. Singe, Jory. Who's smoking hashish around here? Who's smoking hash? We're gonna find them. Soldiers come out without helmets. Soldiers come out missing a lot of gear. There's inspections that need to be done before we step off on a patrol. Right now, we're not going to go on the patrol. Tell him to come over here. Come here. What kind of cigarette is that? What? Why are you throwing away your cigarette? Aren't cigarettes worth a lot of money here? Hashish? Hashish? No hashish. Yes, hashish. You smell this and you tell me that's not hashish. It's not just a complete lack of discipline. Lack of strong leadership is also a big problem. This army is really upsetting me now. In fact, you can't really call it an army at all. I'm just losing interest in it. But what can we do? They've recruited totally the wrong kind of men. They're all stupid and ignorant. These young men are a bunch of delinquents. They're only here because they've been driven out of their villages for misbehaving. اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکنز نے اور اس دنیا نے جرمنی فرانس انگلینڈ سب نے مل جل کے $84 بلین یعنی کہ 84 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ کر کے افغان آرمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ان کی ٹریننگ کی، ان کو اکوپ کیا ہتھیاروں کے ساتھ اور مشینری کے ساتھ، ہیلی کاپٹرز دیے. اب جتنے ہیلی کاپٹرز افغانستان کے پاس ہیں اتنے تو کسی پوری دنیا میں باقی 166 ممالک کے پاس نہیں ہے جو امریکنز ان کو دیے. کہتے ہیں جو بائیڈن نے فروری کے ماہ میں ان کو یہ انعام کے طور پہ دیے. اور اس پہ چھوٹے آدمی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا ٹویٹ، وہ کنسرن شو کیا ہے اس نے. بہرحال اب تو یہ سب کچھ ہاتھ میں آ گئے طالبان کے، تو انشاءاللہ اب اس کا بہتر استعمال ہے.